میں امداد سن رہا ہوں، ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے میرے پاس، بہت بڑی خبر ہے، لیکن اس سے پہلے انتخابات کا پہلا مرحلہ جو کل مکمل ہو گیا، اور یہ مرحلہ تھا تو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا، مگر جو صورتحال تھی، جو حالات بنے، ان حالات میں پھر جملہ ایک کسی نے کسا ٹویٹر پر کہ کاغذات نامزدگی چھیننے کا آخری دن ہے آج، اور نظر بھی یہی آ رہا تھا کہ کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے تھے۔ اب یہ الزام نہیں رہا، یہ حقیقت بن چکا ہوا ہے، کیونکہ ویڈیوز سامنے آ گئی ہیں، اور اب فریقین یعنی الزام لگانے والا تو الزام لگا ہی رہا ہے، دوسری طرف سے بھی اعتراف جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہاں جی اس طرح ہو رہا تھا۔ سیاسی مخالفین کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ معاملہ تھا، اب اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا، کاغذات جن سے چھینے جا رہے تھے، بہرحال الیکشن کمیشن کی مداخلت سے، الیکشن کمیشن ذرا تھوڑا سا تگڑا ہے، تھوڑا سا عدالت کا دباؤ، تو اس کی وجہ سے کاغذات تو جمع ہو گئے۔ اب آگے کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور پھر دوسرا جو معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن کی ایک فہرست آ گئی ہے۔ تحریک انصاف کا خانہ خراب تو ہو گیا تھا، اب وہ خانہ خالی بھی ہو گیا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کا خانہ خراب بھی عمران خان صاحب نے کیا، اور خانہ خالی بھی عمران خان صاحب نے کر دیا، اور خانہ خالی ہوا ہے پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کی فہرست میں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی اپنا تمام رجسٹرڈ 175 سیاسی جماعتوں کی جو الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہیں، ان کی فہرست جاری کر دی اپنی ویب سائٹ پر، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نام کے سامنے جو ہے وہ پارٹی کے سربراہ کا نام ہے، لیکن تحریک انصاف کا کوئی سربراہ نہیں ہے، لاوارث پڑی ہوئی ہے تحریک انصاف۔ چالاکی کے ساتھ عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کو بنایا تھا پارٹی چیئرمین، لیکن اس طرح کے الیکشن کیے گئے تھے کہ وہ الیکشن بھی اڑ گئے، الیکشن کمیشن نے وہ انتخابات بھی نہیں مانے۔ اب آج چھٹی ہے، کل پتہ چلے گا، کیونکہ کل تحریک انصاف جائے گی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں، تو وہاں سے ان کو کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا یہ الگ بات ہے۔ لیکن اب جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بڑی دلچسپ ہوتی جا رہی ہیں جیسے جیسے انتخابات کی طرف معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ بالکل کلیئر کیٹیگورک پالیسی ہے ریاست کی کہ وہ لوگ جو 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو انتخابات سے دور رکھا جائے گا، ان کو تو انتخابات میں وہ نہیں ہوں گے۔ البتہ جو دوسرے ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو انتخابات جو 9 مئی میں ملوث نہیں تھے تحریک انصاف کے، ٹھیک ہے وہ الیکشن لڑ لیں۔ اب وہ بھی اگر لڑتے بھی ہیں تو بھی ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، کرے ظاہر ہے بھائی کہندے نے پنجابی چ ہتھاں دیاں دتیاں گنڈاں دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے، تو یہ تو ہونا تھا بھائی۔ اپنے سندھی میں کہتے ہیں پنجی وڈی جو ویج نہ طبیب، خود کو جو زخم دیا، خود کو جو گھاؤ دیا، اب اس کو بھرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ گھاؤ اب ناسور بنتا جا رہا ہے، کینسر بنتا جا رہا ہے سیاسی طور پر تحریک انصاف کے لیے۔ تو تحریک انصاف کے پاس اب کوئی جگہ نہیں ہے بطور جماعت۔ تو اس میں ہوا یہ ہے کہ کل وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کی کل ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی کسی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی میں ملوث افراد عوامی نمائندہ نہیں ہونا چاہیے، جو 9 مئی میں ملوث افراد ہیں ان کو عوامی نمائندہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ان کو انتخابات سے دور رکھا جانا چاہیے۔ البتہ اس سے ہٹ کے اگر لیول پلینگ فیلڈ کی کوئی شکایتیں ہیں تو ٹھیک ہے جی، وہ ہم سن لیتے ہیں۔ اب لگ بھگ کوئی 23,000 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں، ان میں جناب عمران خان صاحب کے بھی 2 بار کاغذات نامزدگی جمع ہوئے، ان میں جناب مفرور مراد سعید صاحب 9 مئی کے بعد پتہ نہیں زمین کھا گیا آسمان نکل گیا کدھر ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ عرصے تک ٹویٹر پر تو متحرک تھے، اس کے بعد کچھ پتہ نہیں، ان کے بھی کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے۔ اچھا، کاغذات نامزدگی اپنا حماد اظہر صاحب کے بھی جمع ہو گئے، اسی طرح پرویز الہی صاحب کے بھی جمع ہو گئے، وہ جیل میں پڑے ہوئے، شاہد قریشی صاحب کے کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو گئے۔ تو پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی لاڑکانہ اور لاہور کے این اے 127 سے جمع ہو گئے۔ اچھا، اسی طرح نواز شریف صاحب کے کاغذات 2 حلقوں میں جمع ہو گئے، اسی طرح مریم نواز صاحبہ کے کاغذات 2-3 حلقوں میں، شہباز شریف صاحب کے، حمزہ شہباز کے، تو کاغذات ہو گئے جمع۔ اب جو لوگ سیاست کو جانتے ہیں، جو لوگ الیکشن دیکھتے رہے ہیں، یا جو نئے بھی ہیں جنہوں نے پہلے کوئی الیکشن اس طرح نہیں قریب سے دیکھا، تو ان کو پتہ ہے کہ کاغذات نامزدگی جمع ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ پہلے دن جب آپ جا کر کاغذات نامزدگی جمع کرتے ہیں تو وہاں بیٹھا ہوا عملہ دیکھتا ہے، اچھا یہ فلاں ہے، یہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ، یہ وہ اوکے رکھ دیتا ہے۔
اس کے بعد جب اسکروٹنی کا مرحلہ آتا ہے تو وہ مرحلہ تو تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ بھگڑے ڈال رہے ہیں کہ جی لے عمران خان کے کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو گئے، منظور ہو گئے کہتے ہیں۔ ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، پی ٹی اے کے کسی چاہنے والے نے کہا کہ جی وہ حماد اظہر کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ میں چپ کر کے بیٹھا تھا تو کسی دوست نے کہا نہیں وہ جمع ہوئے، منظور نہیں ہوئے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یار ذرا ایکسائٹمنٹ ان کی ذرا تھوڑی سی کچھ وقت تک رہنے دیتے بیچارے کی، جن کو یہ فرق نہیں پتا کہ کاغذات نامزدگی جمع ہونا کیا ہوتا ہے اور منظور ہونا کیا ہوتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی پر پہلی بار بیت رہی ہے، ورنہ تو ان کے کاغذات نامزدگی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، جمع ہو جاتے تھے۔ 2018 میں تو یہی ہوا نا، ووٹ تھے کہ نہیں تھے نکل آئے پی ٹی آئی کے، جو فیصل ووڈا کے حلقے میں ہوا تھا کراچی میں۔ تو بہرحال تو اب اگلا مرحلہ جو ہے نا، اس مرحلے میں ریاست کی پالیسی جو ہے ریفلیکٹ کرے گی کہ وہ کیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ صاحب کا بیان کہ کیا ہے کہ 9 مئی کے میں ملوث لوگ جو ہیں وہ عوامی نمائندے نہیں ہونے چاہیے۔ اب وہ کون ہے؟ عمران خان ہے ماسٹر مائنڈ قرار دے دیے گئے، شاہ محمود قریشی ماسٹر مائنڈ قرار دے دیے گئے ہیں، پرویز الہی صاحب مختلف مقدمات میں ہیں اور 9 مئی کی سہولت کاری میں ہیں، اسی طرح باقی جتنے بھی ہیں مفرور، جتنے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اگر وہ سزا یافتہ نہیں ہیں تو ان کے لیے ذرا ریاست کی پالیسی کہ جن کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، وہاں آ کر ریاست کو اپنی پالیسی منوانے میں، اس پر عمل کروانے میں پرابلم ہوگی۔ لیکن جو مفرور ہیں، جو حماد اظہر ہیں، جو مراد سعید ہیں، جو احمد چٹھا ہیں، جتنے بھی نام میں لے لوں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اعلان کر دیا، بلکہ نواز شریف کے سامنے الیکشن لڑنے کا، اعظم سواتی صاحب، ان لوگوں کے کاغذات نامزدگی نہیں قبول ہوں گے، اسکروٹنی میں ہی اڑ جائیں گے، کیونکہ مفرور قرار دیے گئے ہیں۔ 53 کی لسٹ ایک تھی، 63 کی لسٹ ایک تھی، جن کے شناختی کارڈ تک مفروری کی وجہ سے بلاک کر دیے گئے، عدالتوں سے مفرور، عدالتوں سے اشتہاری قرار دیے گئے نا۔ تو جو عدالتوں سے اشتہاری ہوتا ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، اس کو پہلے سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کی جو لارڈ تھی نا پوری کی پوری، وہ ساری کی ساری اسی طرح باہر ہو جائے گی انتخابات سے۔ بلے کا نشان تو ویسے بھی نہیں ہے، پارٹی کے سربراہ کا نشان جو ہے، نام جو ہے، وہ اپنا الیکشن کمیشن کے کاغذوں سے وہ ویسے ہی نکل گیا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ خبر میں آپ کو دینا جا رہا تھا کہ اب اگلی جو پالیسی ہے یا اگلا جو مرحلہ ہوگا وہ تحریک انصاف کے لیے، تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے وہ زیادہ خطرناک اور بھیانک ہوگا۔ کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، سوچ سمجھ کے کرنی تھی نا سیاست، یہ والی سیاست منفی، یہ مار دھاڑ کی سیاست۔ اریسٹ وارنٹ آتا ہے تو جناب لشکر لے آ کے کے پی کے سے اور پنجاب کی پولیس کے اوپر، اسلام آباد کی پولیس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، گاڑیاں جلواتے ہیں، پیٹرول بم پھینکواتے ہیں، پتھراؤ کرواتے ہیں، گلیل چلواتے ہیں، کینال جو ہے پوری کی پوری گاڑیوں سے بھر دیتے ہیں پولیس کی۔ اس وقت سوچا ہوتا نا، پھر 9 مئی کروا دیا تو ظاہر ہے پھر اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں یہ تو ہونا تھا۔ مجھے وہ مرحوم ذاکر یاد آ رہے ہیں، کیا نام تھا ان کا، یہ تو ہونا تھا پھر۔ تو اب ہوگا یہ کہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ ان کے لیے زیادہ سنگین ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں کاغذات نامزدگی ٹیکنیکل ریزنز پر، میرٹ کے اوپر تو میں اس طرح ٹیکنیکل اور میرٹ بھی ہوگا نا، کہ ایک بندہ مفرور ہے کیسے الیکشن لڑ سکتا ہے، وہ اگر جب تک اگر سرنڈر نہیں کرتا ملک کے قانون کے سامنے، وہ الیکشن کیسے لڑ سکتا ہے؟ وہ اتنا ہی الیکشن کے لیے باہر ہے، الیکشن کے لیے جتنا عمران خان صاحب جو سزا یافتہ ہیں وہ باہر ہے۔ تو یہ عمل پی ٹی آئی کے لیے بڑا خطرناک اور سنگین ہوگا۔ باقی ظاہر ہے تحریک انصاف کیونکہ ابھی بلے کا نشان نہیں ہے، تو جب تک بلے کا نشان نہیں ہے تو پھر تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ لیکن جب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے تو ان کے اندر بہت زیادہ توڑ پھوڑ ہوگی، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اب اس معاملے میں نا یوں وہ ہوتا ہے نا، نظر گاڑے بیٹھے، شاطر کھلاڑی جو ہوتے ہیں نا وہ نظر گاڑے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ موقع مل رہا ہے، اب یہاں سے موقع پر لگاؤں چوکا۔ میں آپ کو تھوڑا سا اپنے پچھلے ویلاگز میں لے کر جاتا ہوں۔ بالکل انیشلی جب الیکشن کا ڈول ابھی اسی طرح نہیں ڈلا تھا، تاریخ ابھی آ گئی تھی یا تاریخ آنے والی تھی، تو میں یہ کہتا تھا کہ پیپلز پارٹی کے پاس بہت بڑا موقع ہے، تحریک انصاف کی قبولیت نہیں ہے، مقبولیت بے شک ہے، تحریک انصاف کو الیکشن کے میدان میں آسانیاں نہیں ہوں گی، تو لہٰذا وہ جو تحریک انصاف کے ووٹر کو یہ پتہ ہے کہ وہ حکومت نہیں بنا سکتے،
اگر وہ حکومت نہیں بنا سکتی پی ٹی آئی تو حکومت بنے گی مسلم لیگ نون کی. پنجاب میں تو وہی ہے نا. اگر پی ٹی آئی اس طرح صاف ہو جاتی ہے, ان کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جاتا, نہیں لڑ پاتی, اپنے اختلافات کی وجہ سے پی ٹی آئی تتر بتر ہو گئی ہے, تو پھر حکومت تو بنے گی مسلم لیگ نون کی پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی. تو پی ٹی آئی کے ووٹر کو تو اگلے 5 سال نظر آ رہے ہیں نا کہ ہائے اگلے 5 سال میرا کیا ہوگا, انہوں نے تو مجھے جینے نہیں دینا. تو اس کا خوف, نفرت اور انتقام, 3 چیزیں. اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کھیل سکتی ہے کہ جی دیکھیں یہ انہوں نے تو آپ کو 5 سال جینے نہیں دینا. ہم ہیں نا, بلاول بھٹو نے کہا تھا کسی زمانے میں کہ جی اپنا تحریک انصاف والے دعا کریں, عمران خان دعا کریں کہ ان کے جانے کے بعد, جب عمران خان کی حکومت تھی, ان کے جانے کے بعد ہماری حکومت بنے. اگر نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکومت بنی تو پھر ان کا برا حال ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک پیپلز پارٹی کے پاس ایک بڑا ہوتا ہے نا نفسیاتی کارڈ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ, وہ پیپلز پارٹی کھیل سکتی ہے. بلاول بھٹو نے ہر تقریر میں جو الیکشن کیمپین شروع کی اور جو ورکرز کنونشن انہوں نے کیے, ہر تقریر میں وہ ٹارگٹ کرتے تھے اسی بات کو کہ یہ جو 70 سال کے بابے انتقام سے باہر نہیں آ رہے. جو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بن کر حساب لوں گا. جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی وزیر اعظم بن کر کہتے ہیں میں حساب لوں گا. تو ان کو اگر آپ نے جتوانا ہے تو پھر یہ تو آپس میں لڑتے رہیں گے, تو ملک کا کیا ہوگا. اب بلاول بھٹو نے اس کو اشارے کنائیوں میں بات کرنے کے ساتھ کے بعد اب بلاول بھٹو نے سیدھا تیر مارا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو, یعنی لوگوں کو نہیں, پی ٹی آئی کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ جی تحریک جو کچھ 9 مئی کو ہوا تھا, عمران خان کو جو ہے وہ بلاول بھٹو نے کہا کہ جی ان کو تو بہت زیادہ رعایتیں مل رہی ہیں سائفر کے معاملے میں. کل لاڑکانہ میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد انہوں نے گفتگو کی ہے کہ ان کے ساتھ کافی ساری رعایتیں ہو رہی ہیں. دوسری بھی کافی انہوں نے باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے تو مجھے اختلاف ہے, لیکن پی ٹی آئی کے کارکنوں کا میں احترام کرتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جوائن کرے. وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پیپلز پارٹی میں آئے, پیپلز پارٹی کو جوائن کرے. یہی بات 2 روز پہلے فیصل کریم کنڈی نے کہی تھی. اور جو پیپلز پارٹی کے جو دوست جو الیکشن میں اترے ہیں پنجاب میں خاص طور پر, وہ خود بھی بہت حد تک سرپرائزڈ ہیں کہ ان کو ریسپانس جو ہے وہ 2018 سے کہیں زیادہ مل رہا ہے. تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے پاس ایک بہت بڑا ووٹ ہے, اس کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. قدرت کا اصول ہے نا, اس کے سامنے بند باندھا جائے گا تو اس نے کہیں نہ کہیں, پانی نے کہیں نہ کہیں راستہ لینا ہوتا ہے. جتنا مرضی آپ بند باندھتے جائیں, اگر پیچھے سے پانی فلو آ رہا ہے تو وہ جھیل نہیں بن سکتا بھائی, چلتا پانی. اور سیاست چلتا پانی ہوتی ہے, سیاست ٹھہرا ہوا پانی نہیں ہوتی, جھیل نہیں ہوتی سیاست, سمندر نہیں ہوتا. سمندر میں بھی طوفان آ جاتے ہیں نا, سیاست تو چلتا پانی ہوتا ہے, دریا ہوتا ہے. تو دریا کے آگے اگر آپ بند باندھیں گے تو اس نے کہیں نہ کہیں تو راستہ بنانا ہے. تو اگر وہ پی ٹی آئی والی سائڈ سے ان کا راستہ بند کر دیں گے تو وہ پیپلز پارٹی والی سائڈ پہ راستہ بنا سکتے ہیں. تو اس کو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ اب جا رہی ہے, پراپر اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اچھا, اب جو دوسری میں بات کر, اب اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ سرپرائزنگ ہوگا. سرپرائز ہوتا ہی اس لیے ہے نا, یہ سرپرائزنگ ہوگا کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ اچانک پتہ چلے کہ جناب پیپلز پارٹی کے تھکے ہوئے کینڈیڈیٹس بھی ووٹ لے کر آ گئے باہر. یا ہو سکتا ہے نہ نکلے, پی ٹی آئی والے آپس میں لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے کا ووٹ خراب کر کے اور مسلم لیگ نون کو میجورٹی دلوا کر چلے جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. اچھا جی, اب مونس الہی کی والدہ سے کاغذات چھینے گئے تھے. اس کے بعد کل مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جی ان کے گھر پر چودھری شجاعت سنگھ کے بیٹوں نے اپنی پھپھیوں کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے آبائی خاندانی گھر پر پولیس بھیجی ہے, چھاپا ڈلوایا. تو اس پر چودھری سالک نے کہا ہے, ان کو جواب دیا, اور جواب میں انہوں نے یہ تصدیق ضرور کی ہے کہ شجاعت اپنا جو گھر کے اوپر جو آبائی گھر ہے ان کے اوپر چھاپا پڑا ہے, یعنی وارداتیں کاروائیاں ہو رہی ہیں.
क्या आपने मीडिया में, सालिक हुसैन कह रहे हैं, क्या आपने मीडिया में रिपोर्टिंग का पेशा भी इख्तियार कर लिया? अगर नहीं तो खबर की तस्दीक कर लो। इस वाक़े के बारे में मुझे तब मालूम हुआ जब किसी ने ये यूट्यूब पे मुझे भेजी, यानी वाक़या हुआ मुझे यूट्यूब से पता चला। ख़ानदान की इज़्ज़त, पीटीआई के वोटों के लिए मत रो लो, अवाम हकीकत जानती है, माएँ बहनें सबकी साझी हैं, उनकी वीडियोज़ देखकर दिल रंजीदा है। कागजात नामजदगी जमा करवाने उम्मीदवार का जाना ज़रूरी नहीं, आपके पास वकला की फ़ौज मौजूद है, उन्हें भेज दिया होता है। यानी वो जो कागजात छीने गए थे ना, बराए मेहरबानी गुजरात में औरत कार्ड ना चलाया जाए। चलो शुक्र है आपने ये तो तस्लीम किया कि हमारा आबाई घर है, लिहाजा वहाँ हमारे आने पर जो कमरों को ताले लग जाते हैं उन्हें भी खुलवा दो। पूरा पाकिस्तान ये तमाशा देख रहा है। आप खुद कहते थे कि सियासत अपनी अपनी सियासत करो, ज़ाती अनाद और बेबुनियाद इल्ज़ामात मत लगाओ। तो ये वो लड़ाइयाँ हैं जिनसे ये ज़ाहिर हो रहा है कि कोई तो है जो कम से कम इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड की राह में रुकावट बन रहा है। चौधरी सालिक हुसैन ये इतराफ़ कर रहे हैं ना कि छापा पड़ा है, तो अगर छापे पड़ रहे हैं, अगर कागजात छीने जा रहे हैं, तो फिर ये ज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड तो ना हुई। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।